اس معاملے میں ایک حدیث بھی ہے، من سمت نجا، یعنی من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی، یعنی اس نے بھلائی پائی۔ السلام علیکم جی، آج کی اچھی بات، شیخ سعدی کا قول ہے کہ ہمیشہ اپنی آواز کے بجائے دلائل بلند کریں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے وائی وی آر بیڈ لسنرز، ہم اچھے سننے والے کیوں نہیں ہیں۔ بات کا آغاز ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصے پہلے میں IBA سکھر گیا، وہاں میرا سیشن تھا، وہاں دو گروز کے درمیان میں ڈیبیٹ ہوئی اس بات کے، میرے سیشن کے درمیان میں، کہ آئدر وی آر گڈ لسنرز اور بیڈ لسنرز۔ کافی دیر تک تو فیصلہ نہیں ہوا، تو میں نے کہا کہ بھئی اس کا فیصلہ ہم اگلے والے سیشن میں جب کبھی IBA سکھر آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ابھی موقع ہے تو ہم بھی آپس میں یہ ڈیبیٹ شروع کر دیں کہ وی آر گڈ لسنرز اور وی آر بیڈ لسنرز۔ اچھا، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا، تو ہماری جو بنے ہیں ہم، تو قدرت نے ہمارے 2 کان بنائے ہیں اور 1 زبان بنائی ہے، ان تینوں کو جمع کریں تو 3 ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا 66% جو ہے نا ہمارا کام وہ سننے کا ہونا چاہیے۔ یہ تو بالکل حساب کا کلیہ ہے، میتھ کا فارمولہ بنتا ہے۔ اور 33% ہمیں بولنا چاہیے کہ زبان 1 ہے اور کان 2 ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے، اس کا علم آپ کو بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اصل میں سننے والوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ایکٹیو لسنر، ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹوس پہ رہتے ہیں وہ، کہ جناب کوئی بولے اور بولے یس سر بالکل ہم تیار ہیں، صحیح ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں نان لسنر، ان سے آپ کتنے کہتے رہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ نما واقعہ ہے کہ ہمارے دوست تھے، میرا کافی ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ ایک فیشن آیا تو بھابھی نے، یعنی ان کی مسز نے جو ہے نا، وہ کافی سوراخ کرا لیے اپنے کانوں کے اوپر مختلف چیزیں آرائش کی پہننے کے لیے۔ تو کبھی کبھی وہ میرے دوست جو ہے نا اپنی مسز کو میرے سامنے مذاق میں کہتے تھے کہ سوراخ تو تم نے اتنے سارے کر لیے ہیں کان میں، سنتی مگر ایک سے بھی نہیں ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، دوسری قسم جو ہے وہ ہے نان لسنرس کی۔ تیسرے ہیں مارجنل لسنرز، یہ کبھی سنتے ہیں اور کبھی نہیں سنتے، یہ بادلوں کی طرح ہیں، آئے اور چلے گئے، کبھی دھوپ کبھی سایہ۔ چوتھے ہیں ایولیٹیو لسنرز، یہ وہ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یار سننے میں ہمیں کیا فائدہ ہے اور نہ سننے میں ہمیں کیا فائدہ ہے۔ میرے بڑے اچھے دوست تھے، میں مغرب کی نماز سے واپس آتا تھا تو اکثر ان کے گھر جایا کرتا تھا، کبھی کبھی وہ نہیں بھی ملتے تھے، میں بھابھی کو پیغام دے کے آتا تھا، بھابھی جو ہیں وہ 99.9% بھول جاتی تھیں، ان کو کچھ نہیں، انہیں پیغام نہیں دیتے تھے، مجھے کہتے تھے ملتے تھے، یار مجھے پتہ نہیں ہے تم آئے تھے۔ پھر میں نے ایک دن بھابھی سے کہا کہ آپ فلاں، جو میرا دوست کا نام لے رہا، کہ آپ فلاں سے کہیے گا کہ آپ وہ مجھ سے دبئی جانے والے مسئلے پہ بات کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ سے وہ 9:30 بجے خبروں کے بعد ہی آ گئے گھر کے اوپر کہ یار کیا وہ دبئی، اس زمانے میں دبئی میں جانا بڑا فیشن تھا۔ تو آپ دیکھیں وہ بھابھی نے جو تھا نا، وہ چوتھی کیٹیگری میں تھی، جہاں ان کی خوشی تھی، جہاں ان کا انٹرسٹ تھا، وہ سمجھ میں آ گئی۔ حالانکہ میں نے بات یہ نہیں کہی تھی کہ ان کا ویزا آ گیا ہے کہ دبئی جا رہے ہیں، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دبئی والے مسئلے پر بات کر لیجئے، تو وہ انہیں یاد رہ گیا۔ باقی میں جاتا تھا ہر تیسرے دن تو انہیں یاد نہیں رہتا تھا۔ ہم کیوں نہیں سنتے؟ ہم تو سب سے کہتے ہیں، بچوں سے بھی کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے بھی کہتے ہیں، ہر سینئر جو وہ نسل ہے وہ جونیئر نسل سے کہتی ہے۔ اس کی ٹیکنیکل کچھ وجوہات ہیں، کچھ نان ٹیکنیکل ہیں۔ نمبر 1 تو فطری طور پہ سننا ایک مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا، سننا ایک مشکل کام ہے فطری طور پہ، تو یہ ڈیفیکلٹ جاب ہے، اس لیے نہیں سنتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے عمومی طور پہ رش میں رہتے ہیں، جلدی میں رہتے ہیں ایکشن کرنے کے، لہٰذا جیسے ہی کوئی کچھ کہتا ہے ہم بات پوری سنے بغیر بھی آگے ایکشن لیتے ہیں۔ جب ہم فوج میں تھا میں، اور ہماری پریڈ کے جو انسٹرکٹر تھے، ہمیں وہ ڈرل سکھا رہے تھے، جسے پریڈ کہتے ہیں ہم، ڈرل۔ تو وہ کہتے تھے بائیں سے جلدی چل، تو ہم لیفٹ سے شروع کر دیتے، لیکن کبھی کبھی وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتے بائیں سے جلدی، پھر کچھ نہیں کہتے تھے، چل کہتے نہیں تھے، لیکن ہم لوگ آدھے لوگ پھر بھی چلنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی ہماری زندگی کا روٹین ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا ماشاءاللہ سے کہ اورنج کے اوپر ہی ہمارے سگنل کے اوپر گاڑیاں چلنا شروع کر دیتی ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، رش فار ایکشن۔ اس کے بعد تیسرا ہے اسپیڈ ڈفرینس آف لسنر اینڈ اسپیکر، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ کہنے والا اپنی بات آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگوں کی جو اسپیڈ ہوتی ہے تیز ہوتی ہے، تو وہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ بات اپنی کہہ ہی رہا ہوتا ہے۔ لیک آف ٹریننگس، ہماری سوسائٹی میں، خاندان میں ہمیں گڈ لسنر بنانے کی بہت کم ٹریننگ دی جاتی ہے، ہمیں تو بولنے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ہمارے خاندانوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بچوں سے کہ بیٹا سنو،
اور ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم سننے کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ نو سیلف کنٹرول، ہمیں اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے منہ پہ تالا لگانا سیکھا ہی نہیں ہے، تالے ہم لگاتے ہیں باقی سب جگہوں پہ۔ اور آگے ہے کہ فیل آور سیلف لوزر، نفسیاتی طور پہ ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ جو سن رہا ہے نا وہ لوزر ہے اور جو بول رہا ہے وہ ونر ہے، صحیح ہے، لہٰذا ہم بولنے کو توجہ دیتے ہیں، بولنے ہی کو فخر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ اب بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بی اے گڈ لرنر۔ اگر ہم یہ سوچ لیں نا کہ ہم سیکھنے والے ہیں تو سیکھنے والا عموماً خاموش ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں سافٹ ویئر میں یہ ڈل جائے کہ ہم سیکھنے والے ہیں تو ہم خود بخود گڈ لسنر بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا، ڈونٹ انٹرپٹ ادرس، عادت ختم کر دیں کہ ہم دوسروں کی بات میں کہ دخل اندازی کریں، ان کو بات پوری کرنے دیں، صحیح ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں ہو جائے گا کہ ہماری عادت پڑ جائے گی تو ہم گڈ لسنر بن جائیں گے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ فیل لسن ان از ونر۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ جو خاموش ہے نا وہ کامیاب ہے۔ بڑی اچھی حدیث ہے، من سمت نجا، یعنی من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی، یعنی اس نے بھلائی پائی، اس نے بھلائی پائی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کریں تو ہم موسٹلی لوگ خاموش رہیں اور سنیں زیادہ، بولیں کم۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، میک ہیبٹ آف کوشچنز، ہم بہت زیادہ سوالات کرنا شروع کر دیں تو اس سے کیا ہو جائے گا، جو ہماری فرسٹریشن ہے بولنے والی وہ سوال کی شکل میں آ جایا کرے گی۔ تو آج ہم ایک کام کرتے ہیں قوم کی حیثیت سے کہ آج ہم سب کوشش کرتے، عہد کر تو نہیں کہوں گا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم اپنے اندر ایک تو برداشت بڑھائیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے ٹریننگ کے ٹاپکس آ رہے ہیں جس میں آ رہا ہے کہ صبر اور برداشت کے اوپر بھی بات کریں، معاشرے سے صبر اور برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ایک اچھے سننے والے بنیں۔ اور یاد رکھیں گے جب ہم اپنی، کیونکہ گڈ لسنر نہیں ہے تو میری چھوٹی سی مشورہ ہے کہ جب ہم اپنی غلطی کو دہراتے ہیں، جب ہم اپنی غلطی کو دہراتے ہیں تو پھر یہ غلطی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو ہماری اس کے بعد جو ہے آج کا حاصل کلام یہ ہے کہ جو افراد اور جو قومیں سننے کو ترجیح دیتی ہیں وہ ہمیشہ باوقار کہلاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ آپ کو زندگی میں ملے ہوں گے کہ جب تک خاموش رہیں ان کے، وہ آپ سوچتے رہتے ہیں یار کتنا اسمارٹ ہے، کتنا بردبار ہے، کتنا اچھا ہے، اور جیسے بولتے ہیں تو آپ کا سارا جو آپ کا امیج ہوتا ہے نا وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من حیث القوم بھی، من حیث الارگنائزیشن بھی، اور ذاتی طور پہ بھی ہم سب اگر صرف لسننگ پہ زور دیں تو ہمارے وقار میں اور ہماری بات میں انداز ہو جائے گا۔ آپ باہر دیکھیں دنیا بھر میں کبھی 15 دن میں 10 دن میں وہاں کے جو سیاستدان حکمران بیان دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں دیکھیں تو سارے ایک دن میں 2 3 بیانات آ رہے ہوتے ہیں، ٹویٹ بھی ہوتا ہے اور جناب پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے سارے۔ تو کیا ہوتا ہے، سیاستدان حکمرانوں کا ہماری نظر میں ذرا وقار نسبتاً ان لوگوں کا نسبتاً کم ہوتا ہے، تاکہ دنیا بھر میں نسبتاً زیادہ ہے۔ تو ہم اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اچھے لسنر ہوں گے تو ہمارے وقار میں قوم کی حیثیت سے بھی اور شخصی حیثیت میں بھی وقار پیدا ہوگا۔ تو ہمارا یہ آج کا جو تھا کنکلوژن تھا۔ اب ہمارا جو اگلا موضوع ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ تو ٹائم مینجمنٹ بہت سارے آپ کے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت زبردست ہے آج کل، اور ٹائم مینجمنٹ اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسٹریس میں رہتے ہیں۔ تو جب تک ٹائم مینجمنٹ ہو ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے رخصت کرتے ہیں۔ اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔